السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا فورم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان شاہد خان۔ اور آج ہمارے پروگرام پر دوبارہ اسپیشل ریکویسٹ پر ٹائم نکال کے آئے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، اور جنہوں نے سابقہ اپنے پروگرام میں بھی جادو اور کالے علم کے بارے میں ہمارے ناظرین و سامعین کو بتایا، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے ناظرین و سامعین نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور ان سے ان کو شفا بھی ملی۔ اور آج بھی جو لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے تھے ان کو اسپیشل ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نے اپنے علم سے، روحانی علم سے اور قرآنی آیات سے ان کے جادو ٹونے جو ان پر ہوئے تھے ان کا فوری طور پر مداوع کیا، اور وہ صحت یاب ہو کر ہمارے پلیٹ فارم سے اور ہمارے اسٹوڈیو سے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو خاندانی نظام ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے میاں بیوی کا، تو میاں بیوی کی لڑائیاں آج کل بہت چل رہی ہیں۔ اس بارے میں لاہور کی ایک ڈاکٹر نبیہ ہے اور ان کے خاوند ہے کھوکھر صاحب، تو ان کی بھی سوشل میڈیا پہ بڑے چرچے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم دونوں کی شادی کو نظر لگ گئی۔ تو میاں بیوی کی لڑائی بھی کالے علم کے ذریعے ہو جاتی ہے؟ بالکل، اس کوئی شک نہیں، یہ ایسے ہوتا ہی رہتا ہے۔ بہن بھائی میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، رشتے داروں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بس اس وجہ سے یہ چکر آج کل لوگ بس لڑائی جھگڑے کے بجائے یہاں اس طرف بھاگتے ہیں، جادو ٹونے کی طرف۔ تو جادو ٹونے کی کون کون سی قسم ہے جس سے لوگ جو میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیتے ہیں؟ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کوئی عیسائی کے پاس جاتا ہے، وہ بڑے طور پہ علم کرتا ہے۔ جو کوئی ہندو کے پاس جاتا ہے وہ بڑے طور پہ علم کرتا ہے۔ وہ اس حساب سے پورا کرتے ہیں، جب ان کا پورا کرو تو پھر یہ ٹھیک ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بکرے کی سری لے کر اس پر کوئی علم کر دیتے ہیں۔ بس مختلف قسم کے ہیں، یہ تو جتنا ہمیں آتا ہے ہم نے بتا دیا ہے۔ نہیں تو اس کے علاوہ جو ایک پتلا بنا کر کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ، وہ کئی قسم کا کرتے ہیں، ایک طرح کئی قسم کا ہے جادو کرتے ہیں۔ نہیں تو پتلے کا کیا ہاں۔ خاص طور پہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے جو پتلا بنا کر اس پر علم کرتے ہیں؟ بس مختلف قسم کے آپس میں لڑائی کرانی ہوتی ہے، بس جیسے بعض کوئی جان کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چکر کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے پریشانی لوگوں کو آتی رہے۔ تو وہ پریشانی دور کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ میاں بیوی کو کیسے پتہ لگے گا کہ ان پر جادو ہوا ہے اور اس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے؟ پہلے وہ کسی کو چیک کرائیں تو پتہ لگے گا نا کہ کسی کو اس کو کیا ہے، اس کی کیا تکلیف ہے، بیماری ہے یا جادو ٹونا ہے۔ جب وہ نکل جائے پتہ لگ جاتا ہے یہ ہے، پھر اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ طلاق کی ریشو اور گھر ٹوٹنے کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر نبیہ اور ان کے خاوند میں بھی اس طرح لڑائی ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک مشہور عالم دین ہے جنہوں نے بیچ میں آئے دونوں میاں بیوی کے اور ان کی مدد سے جو ہے صلح ہو گئی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہیں اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ان کو نہیں پتہ لگتا؟ کہ وہ کیسے پتہ لگتا؟ جو لوگ نا ان کو نہیں مانتے، جادو ٹونے کو نہیں مانتے، وہ تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب صحیح ہوں، وہ صحیح علاج کر دیں، تو اول تو وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے، جادو ٹونے کا وہ علاج نہیں کر سکتے۔ جو مرضی کر لیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی وہ جس کے پاس جائے گا عالم کے پاس، وہ اس کا علاج کرے گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، پھر وہ جو دوائی کھائے گا وہ کام کرے گی، ورنہ دوائی کوئی کام نہیں کرتی۔ جی، پر اس میں دیکھنے میں یہ ہے کہ عالم بھی اور عمل بھی کئی قسم کے ہیں۔ کئیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنی جیبیں خالی کروا کر اور لاکھوں روپے کے نسخے لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ کئی سال علاج چلتا رہتا ہے۔ مختلف قسم کی اخلاقی برائیاں بھی ان میں ہوتی ہیں جو عمل اور یہ وہ ہے، تو لیکن مسئلہ پھر حل نہیں ہوتا۔ وہ کیسے پتہ لگے کہ کون درست عمل ہے؟ بات یہ ہے، ان لوگوں کے پاس جو پیسے مانگتے ہیں یا ویسے کرتے ہیں نا، ان کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ یہ تفصیلی لڑائی ہے، جو صحیح کام کرتا ہے اس کے پاس جائیں، اپنا علاج کرائیں، واپس آئیں، اپنا جس دن دوائی کھانی ہے کھا لیں۔ دوائی اس وقت ہی کام کرے گی جب یہ جادو ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے نہیں کام ہوتا تھا۔
تو شریعت میں بھی یہ آیا ہے کہ بالکل. کسی جو علم ہوا ہو کالا بالکل. کس پر جو ہے ہمارے آپ جب جس وقت یہ ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس جگہ اس طرح پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا ہی بار آیا. حالانکہ توبہ نعوذ باللہ وہ ان کے پاس ان کو آنے کی کیا ضرورت تھی مگر وہ ہمارے دکھاوے کے لیے تھا کیسے ہونا ہے. اس وقت آیتیں بھی اتری ہیں سورۃ فلق بھی اتری ہے سورۃ ناس بھی اتری ہے انہی چیزوں کے لیے اتری ہے. وہ سارے اس جگہ پھیلے ہوئے بس. یہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ جو کالا علم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مختلف یہ مخلوقات کا سہارا لیتے ہیں. اس میں کون کون ہوتے ہیں؟ کوئی جن ہے کوئی عیسائی ہیں کون کون ہندو کیا؟ جن بھی ہوتے ہیں عیسائی بھی ہوتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں. وہ مختلف قسم کے عیسائی ہے وہ مختلف قسم کا کرتے ہیں تو جن وہ دوسرے جو ہیں ہندو وہ مختلف قسم کا کرتے ہیں. بس ان سے اللہ تعالیٰ ہی بچائے. لوگوں کو بس اس کا کرنا چاہیے اس کا پردہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتا دیں ہمارے ناظرین و سامعین کو کہ جن کا کیا تصور ہے؟ قرآن شریف میں بھی جن کا آیا ذکر. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جنات کے ذریعے انہوں نے تعمیرات بھی کروائی. تخت سلیمانی بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ آتا ہے قرآن شریف میں یعنی مستند جو واقع ہے. تو اس بارے میں سورج جن بھی اتری ایسی تھی. جی جی جن تو ہے جن بھی ہیں دوسرے مخلوق ساری ہے وہ اپنے اپنے طور سے کوئی نقصان پہنچاتا کوئی نہیں پہنچاتا. یہ مسلمان جن اور غیر مسلم ایسا بھی کوئی ایسا کوئی علم نہیں. صحیح یعنی اچھے برے جن ہیں بس یا نیک کام کر رہے ہیں جن یا برے کام. اسی وجہ سے سورج جن بھی اتری ہے. ٹھیک تو اب جنات کا سہارا لے تو جنات کا سہارا لے کے بھی کالا علم ہوتا ہے. ہاں وہ شامل کر لیتے ہیں نا ان کو. صحیح بالکل جادو بر حق ہے قتل کرانے والا کافر ہے. ٹھیک بس بالکل. تو اب یہ جو زیادہ جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ مسلمان لوگ ہیں یا عیسائی ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ یہ سب شامل ہے. مسلمان بھی کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے ہیں ہندو. جو صحیح مسلمان ہے وہ ایسا نہیں کام کرتا باقی نام کے مسلمان وہ بھی کرتے ہیں. تو یہ جادو جو عیسائی بھی کرتے ہیں ہندو بھی کرتے ہیں. عیسائی کا علاج کر دیا عیسائی کا جو جادوگر کا علاج کیا وہ ہندو کے پاس چلے جائے گا ہندو اپنا کر دے گا پھر ایسے چلتا رہتا ہے. گناہ بڑا سخت قتل کرانے والا کافر ہے. تو آپ جو اپنے روحانی علم سے لوگوں کا جو ان کے اوپر کالا علم ہوا ہوتا ہے یا جادو ہوا ہوتا ہے وہ آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو اس کی آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی عطیہ کوئی فیس کوئی رقم کچھ نہیں لیتے؟ نہیں میں نے آج تک کبھی پیسہ دیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے علم مل گیا. بس میں نے کسی کے پاس نہیں گیا. میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ گیا تھا وہاں جا کے دعا مانگی اللہ پاک سے مجھے علم مل گیا. بس ابھی یہ ٹھیک ہے. تجھے کو پیسے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہوا اللہ پاک نے. بس شکر ہے اللہ پاک. بس جو جس کو آرام آ جائے گا وہ دعا بھی کر لے گا بس. اللہ بہتر. تو اب میں اپنے ناظرین و سامعین کو یہ کہوں گا کہ جو ڈاکٹر خواجہ حبیب الرحمان صاحب ہیں یہ حاضر ہیں. کوئی بھی جو ان پر کالا علم ہوا ہے یا انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس کا تعلق مسلسل جو ہے وہ علاج کے باوجود بھی بہتر نہیں ہو رہا اور اس کے بعد انہیں ذہنی اور لڑائی جھگڑے اور تمام معاملات ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے جو یہ پروگرام چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نمبر ٹیلی فون جو ہے وہ موجود ہے واٹس ایپ بھی موجود ہے. آپ رابطہ کریں. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب جو ہے وہ کسی بھی دنیاوی لالچ کے بغیر آپ کا جو مسئلہ وہ حل کریں گے انشاءاللہ.